سندھ میں آج سے مزید کاروبار کھلنا شروع. محلے اور علاقوں کی دکانیں اور چھوٹی مارکیٹیں صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک کھلیں گی. تعمیراتی صنعت سے جڑی دکانیں کھلی رہیں گی. جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا. حکومت سندھ کا آج سے 9 سرکاری دفاتر کھولنے کا بھی اعلان. گاہکوں اور دکانداروں کے لیے ماسک لازمی قرار. عمر رسیدہ اور بیمار افراد بازار نہیں جا سکیں گے. SOPs پر عمل نہ کرنے والی دکانوں اور مارکیٹوں کو بند کر دیا جائے گا. ہیئر ڈریسر، بیوٹی پارلر، جم، گیمنگ زون اور کیفے بھی بند رہیں گے. ٹرانسپورٹ پر پابندیاں برقرار رہیں گی. اسلام آباد میں پہلے مرحلے میں تعمیراتی سیکٹر کھول دیا گیا. سینیٹری ورکس اور ہارڈ ویئر کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق چھوٹی مارکیٹس میں SOPs کے ساتھ دکانیں کھولی جا سکیں گی. جنرل سٹور، بیکری، آٹا چکی، ڈیری شاپس پورا ہفتہ کھلی رکھنے کی اجازت. صوبہ پنجاب میں آج صبح 8 سے شام 5 بجے تک کاروبار کھلے گا. شاپنگ مال اور پلازا بند رہیں گے. خیبر پختونخوا میں تاجروں کو دکانیں اور مارکیٹ شام 4 بجے تک کھولنے کی اجازت. بلوچستان میں دکانیں اور مارکیٹ شام 5 بجے تک کھلی رہیں. پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار. میجر محمد اصغر کورونا کے خلاف فرائض انجام دیتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے. DGI SPR کے مطابق میجر محمد اصغر طورخم بارڈر پر افغانستان جانے والوں کی اسکریننگ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. انہیں سانس کی تکلیف کے باعث CMH پشاور منتقل کیا گیا تھا. میجر محمد اصغر کو اسپتال میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا. DGI SPR کے مطابق ملک و قوم کی خدمت سے بڑا کوئی نصب العین نہیں. ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 30,941 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,476 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. مزید 28 اموات کے بعد مجموعی تعداد 667 ہو گئی. صوبہ سندھ میں 11,480، پنجاب میں 11,568، خیبر پختونخوا میں 4,669، بلوچستان میں 2,017، اسلام آباد میں 679، گلگت بلتستان میں 442 اور آزاد کشمیر میں اب تک 86 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. صحت یاب افراد کی تعداد 8,212. امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے 6 خصوصی پروازوں کا آغاز. واشنگٹن سے PIA کی پہلی خصوصی پرواز 175 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد روانہ. امریکہ سے دوسری چارٹرڈ پرواز 150 پاکستانی طلبہ کو لے کر کل روانہ ہوگی. امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان ایئرپورٹ پہنچے. پرواز کے انتظامات کا جائزہ لیا. کہا مزید چارٹرڈ فلائٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تاکہ تمام پاکستانی بحفاظت وطن واپس پہنچ سکیں. باقی پروازوں کے وقت اور تاریخ کا اعلان ساتھ ساتھ کیا جائے گا. پاکستان میں 10 اپریل سے کورونا کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا. پاکستان کی امداد کے لیے فوری رقم کی اپیل. کہا 1 مئی سے پنجاب اور سندھ میں کیسز کی تعداد زیادہ تیزی سے بڑھی. 10 لاکھ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کیسز اسلام آباد میں ہیں اور سب سے زیادہ ٹیسٹ بھی یہیں کیے گئے ہیں، جس کے بعد سندھ اور گلگت بلتستان میں اوسط تعداد تقریباً ایک جیسی ہے. بلوچستان کا تیسرا اور خیبر پختونخوا کا چوتھا نمبر ہے. پنجاب اور آزاد کشمیر کا نمبر 5واں ہے. اموات کے لحاظ سے خیبر پختونخوا پہلے، پنجاب دوسرے اور سندھ تیسرے نمبر پر ہے. بلوچستان کا چوتھا، اسلام آباد کا 5واں اور گلگت بلتستان کا 6واں نمبر ہے. بدنام زمانہ کمپنی ایگزیکٹ جعلی ڈگریوں کی فروخت کا 16 سال پرانا کام جاری رکھے ہوئے ہے. FBI کے ڈپلوما اسکینڈل ٹاسک فورس کے سابق سربراہ کا امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید کو خط. کہا ایگزیکٹ نے جعلی ڈگریوں کا کام بند ہی نہیں کیا، ڈگری $2 لاکھ تک میں فروخت کی جا رہی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اجلاس میں شرکت کے لیے قومی اسمبلی کے تمام ارکان کو کورونا ٹیسٹنگ رپورٹ دینا ہوگی. قومی اسمبلی کے 2 اراکین اور پارلیمنٹ لاجز کے 1 چیمبر اٹینڈنٹ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا.
इलेक्ट्रानी कमीशन ने 9 शुगर मिल्स के 6 मालकान और अहदेदारों से इब्तदाई पूछगछ मुकम्मल कर ली। शुगर मिल्स मालकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क की तमाम 80 शुगर मिल्स की तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा सिर्फ 9 मिल्स मालकान के खिलाफ तहकीकात मखसूस शख्सियात को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। जराए के मुताबिक मिल मालकान ने तहकीकाती कमीशन से कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। 40,000 गैर रजिस्टर्ड चीनी खरीदारों के बारे में FBR से पूछगछ की जाए। अमेरिका में कोरोना से हलाक अफराद की मजमूई तादाद 80,500 से ऊपर हो गई। 13.5 लाख से जायद केसेस। बरतानिया में 31,855 अमवात। स्पेन में 24 घंटों में 143 अमवात रिकॉर्ड। इटली में 30,500 और फ्रांस में 26,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। दुनिया भर में मोहलिक वायरस से मुतासरीन की तादाद 41,75,000 से बढ़ गई। 2,83,000 से ज्यादा अमवात। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में 1 जून तक तौसी दे दी। 1 जून से बाज़ प्राइमरी स्कूल्स और दुकानें खोलने का ऐलान। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 60 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे।